اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ دورہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم 10واں سپارہ جو ہے اس کی اسٹڈی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھر گئی تھیں یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کا انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو لڑائی کی آداب بتائی جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات ثابت قدمی اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ مسلمان اگر تھوڑی ہوں تو اللہ کی مدد کی طالب رہیں، اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے، اور اگر مسلمان زیادہ تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر عجب اور غرور پیدا نہ ہو، بلکہ اصل توجہ اللہ کی امداد پر ہی رہے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایریوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ جبکہ منافق کہہ رہے تھے، اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا، کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو، یہ بے سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ مثل حالت فرعونیوں کی اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا،
اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ جن سے آپ نے عہد و پیمان کر لی ہے پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کے ان کے پیچھے بھی بھاگ کھڑے ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اسے تم اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، اسی نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین پہ جو کچھ ہے اگر تم سارا کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے۔ مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے درمیان پہلے جو عداوت تھی اسے محبت و الفت میں تبدیل فرما دیا۔ وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اے نبی ایمان والوں کو لڑائی کا شوق دلاؤ، اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اچھا، اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو، اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیت ہی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ یعنی اسلام و ایمان لانے کی نیت اگر دیکھے گا اور اسے قبول کرنے کا جذبہ دیکھے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ قبول اسلام کے بعد عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان قیدیوں میں تھے مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں دنیاوی مال و دولت سے بھی خوب نوازا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہی ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو مال و دولت ملی بلکہ ان کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا۔ یعنی زبان سے تو ظاہر اسلام کر دے لیکن مقصد دھوکہ دینا ہو تو اس سے قبل انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کر کے کیا حاصل کیا؟ یہی کہ وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شرک کے راستے پر قائم رہے تو اس سے مزید ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں لڑائی کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مطلب طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑائی کی اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کیے، تمہارے ساتھ ہو کر لڑائی کیے،
بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ تھی سورۃ الانفال۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیما کیا تھا۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو برے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے۔ بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کے جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں کاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ یہ سارے احکامات نازل ہوئے تھے اس وقت جب فتح مکہ کے بعد۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشکلوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے۔ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا اپنی زبانوں سے، تو تمہیں پرچار رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے۔ ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا۔ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ یعنی ان لوگوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ گویا یہ کہ ایمان لانے کے بعد عمل سے جو ہے، نماز زکوٰۃ سے جو ہے اس کا امتحان ہے۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائے۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیر کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطیکہ کا تم ایماندار ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا۔ وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، ذرا حالی کا وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے گھر یعنی مسجد حرام کو تعمیر یا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ ان کا جو کفر و شرک کا ارتکاب اور اس کا اعتراف کرتے ہوں۔ ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر کی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں
اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت مرتبے بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تو میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اگر وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا۔ اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے بعد بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے، اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے۔ ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تم موافقت کر لیں، پھر سال حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھا دیے گئے ہیں، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے عوض دنیا کی زندگانی پر ہی ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ اگر تم نے کوچ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ اسے کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پس کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے، کیونکہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہاں لوگوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جنہوں نے عذر معذرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا جنگ میں جانے کے بارے میں۔ ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنا کا ہوتا تو اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہو۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے صفائی فساد کی اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حد کا پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پیش نہیں آ سکتی مگر جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، اور مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس اگر ایک طرف تم منتظر رہو دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور بڑے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سرگسانی کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل میں پر چائے جاتے ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے، بس تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے،
یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر اور دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کے ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسد و بدکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے، جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہی انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے اپنا حصہ برت لیا۔ یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھا گیا تھا وہ برت لو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے۔ جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل متفقات، الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ۔ ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخر میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کر رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔
کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہیں گے۔ آپ کے ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں۔ اللہ کی چاہت یہی کہ اللہ ان چیزوں سے دنیا بھی سزا دے اور اپنی جانیں نکلنے تک کافی ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی رہنے چھوڑ دیجیے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہیں سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں، ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ ہمیں محض بے علم ہو گئے ہیں۔ تو یہ غزوہ تبوک کے واقعے کا ذکر تھا، جب منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خام خواہ کے عذر تلاش کر کے مدینے میں ہی رہنے کا یا پیچھے ہی رہ جانے کا جو ہے وہ بہانہ کیا تھا کہ ان کو جنگ میں نہ جانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ جو اس قابل نہیں، مالی طور پہ اس قابل نہیں کہ ساتھ جا سکیں، لیکن دل میں رسول کی اور اللہ کی خیرخواہی رکھتے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو دولت مند بھی ہیں اور ویسے بھی ٹھیک ہیں اور جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا رہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ تھا 10واں سپارہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔